ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے سیدی منان باپو جو متعلم مدرسہ امام اعظم ماشاءاللہ اور آستانہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی کے خادم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں اور الگ سے وقت نکال کر پڑھنے بھی آتے ہیں. اور ہمارے مدرسے میں ایک یہ خصوصیت ان کی ہے کہ کلام رضا بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو سمجھا بھی دیتے ہیں. یہ ان کا ایک خاصہ ہے الحمدللہ. اللہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے یوں سواری میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. حضرات محترم، ہمارا منتھلی جو پروگرام ہوتا ہے تربیتی پروگرام، جس کا ہم نے فائدہ بہت دیکھا ہے الحمدللہ، یکے بعد دیگر ہم علماء کرام کو بلاتے رہتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اسی مدرسے کے مدرس ہمارے خطیب و امام جامع مسجد حافظ محمد اویس صاحب قبلہ یار علوی کہ آپ کا خطاب ہوگا الحمدللہ. یہ اہل دورہ جی آپ کو بخوبی جانتے ہیں اور بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے. لوگ آپ کی تقریر بڑی پسند بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور لوگ آپ سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جامع مسجد کے امام ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی ایسا ہے نہیں کہ میں جامع مسجد کا امام ہوں. وہ چھوٹے سے بھی محبت سے ملتے ہیں، بڑے سے بھی محبت سے ملتے ہیں، تو اللہ نے سب کے دل میں ان کی محبت کو ڈالا ہوا ہے. اور ہمارے یہ سینئر ہم ساتھ میں پڑھتے تھے الحمدللہ. یہ میں ان کی ذہنیت کی اگر بات کروں تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے صرف 1.25 سال میں حفظ کیا ہے الحمدللہ. یعنی وہ جہاں بھی رہے ہیں نا، ان کی نظر مقصد پہ رہی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے محنت سے بہت جلدی حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے عالم بننا ہے، تو اس میں بھی محنت کی الحمدللہ. بہت کم وقت میں آپ نے قرأت کی سند بھی حاصل کی، حافظ بھی بنے ماشاءاللہ، عالم دین بھی بنے الحمدللہ. اور مدرسے میں ہمارے پڑھاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ بھی ہے. اور میں اور کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں حافظ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، ہم اور آپ سب مل کر آئیں. حافظ صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان امام اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز و مکرم سامعین طلبہ علوم نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر کے قاسم نعمت، مالک جنت، کشور رسالت یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور میرا کریم اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور ایک مرتبہ جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہنر میں کامل و اکمل امام اعظم ہے، ہنر میں کامل و اکمل امام اعظم ہے، سبھی ائمہ میں افضل امام اعظم ہے، سبھی ائمہ میں افضل امام اعظم ہے۔ عرب عجم کے فقیہوں کو ناز ہے ان پر، عرب عجم کے فقیہوں کو ناز ہے ان پر، عطائے احمد مرسل امام اعظم ہے، عطائے احمد مرسل امام اعظم ہے۔ اور بشارت شہدی وارث علوم نبی، بشارت شہدی وارث علوم علی، ضیاء سید کربل امام اعظم ہے۔ اور امام شافعی ان کی عطا سے ہے روشن، امام شافعی ان کی عطا سے ہے روشن، تو شیخ مالی کو حنبل امام اعظم ہے، تو شیخ مالی کو حنبل امام اعظم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بحمدہ تعالی، آج ہم اور آپ مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر اس عظیم المرتبت بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جسے زمانہ امام الائمہ، سراج الامہ، حبل الامہ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوا کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم تمام سامعین کو حضور سیدنا امام اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے مختصر سے وقت کے اندر بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوا کے اندر خراج عقیدت پیش کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج میرے آڈینس میں، سامعین میں، عوام باہر سے آنے والے لوگوں سے میں مخاطب نہیں رہوں گا، بلکہ زیادہ آج جو طلباء علوم نبویہ ہے ان سے میں مخاطب رہوں گا۔ سرسری طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ کا تقوی بیان کرنے کے بعد مجھے آج گفتگو کرنی ہے کہ ایک طالب علم کو اپنے استاد سے فائدہ کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کامیاب و کامران کیسے ہو سکتا ہے، وہ سیرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آئینے میں مجھے پیش کرنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے کروڑوں مسلمان اقتدا کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، تقریباً پونی دنیا جو امام اعظم کی مقلد ہے، جس کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، اپنے وقت کے غوث، قطب، ابدال، اوتاد، بڑے بڑے اللہ والے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن سے وابستہ ہے، یعنی امام اعظم کے مقلد ہے۔ جس قدر اولیاء اکرام کی جماعت مذہب حنفی کے اندر ہے، وہ آپ کو دوسرے کسی مذہب کے اندر نظر نہیں آئیں گے، اور جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کی رونقیں اور مذہب اسلام کی کرنیں جہاں تک بھی پہنچی ہے، وہاں وہاں آپ کو مذہب حنفی بھی آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک حنفی، اور مذہب امام اعظم ابو حنیفہ یہ اتنا شائع ہوا، اتنا پھیلا، کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ امام اعظم کے مسلک کو پھیلانے کے اندر اگر کوئی سبب بنا ہے تو کہا وہ ایک ہی ذات تھی جسے زمانہ قاضی القضات چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔
امام اعظم کا نام کیا تھا؟ نام آپ کا نعمان تھا، کنیت جو آپ کی تھی ابو حنیفہ، اور لقب آپ کا امام اعظم۔ پیدائش کب ہوئی؟ سن ہجری 80 کے اندر عراق کے دارالحکومت کوفہ کے اندر آپ کی ہوتی ہے۔ اور جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے نا، تو اس وقت بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین بھی کوفہ کی سرزمین کے اندر موجود تھے، جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ بن اوفی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بھی موجود تھے۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ جب شباب یعنی جوانی کے اس عمر کے اس حصے پر جب پہنچے نا، تو کہا حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جو حضور کے خادم خاص تھے، جسے زمانہ حضرت انس بن مالک کے نام سے جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا امام چاروں اماموں کے اندر سب سے زیادہ اگر مرتبے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جنہیں تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ کہنے والے نے کسی نے کہا کہ 8 صحابہ اکرام کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی۔ کتنے؟ 8 صحابہ۔ کسی نے لکھا کہ 8 نہیں بلکہ 80 صحابہ اکرام کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ ہمارے امام ہے، اپنی زندگی کے اندر 80 لاکھ مسائل کو آپ نے حل فرمائے۔ کتنے؟ 80 لاکھ مسائل آپ نے حل فرمائے۔ یہ اصول و فروع چیزیں ملا کر کے میں کہتا ہوں، اس لیے کہ اصول کو انہوں نے تفریح کی اور مسئلے کو بیان کرتے رہے۔ آج 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے فقہاء اکرام کو جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جزیہ انہیں ضرور ملتا ہے اور مسئلہ کٹھن سے کٹھن ایک چٹکی کے اندر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑے رتبوں کے ساتھ میں ایسے اعزاز سے نوازا تھا کہ امام شافعی نے خود کہا، امام شافعی خود فرماتے ہیں، کہا کہ امام اعظم کی شان تو یہ ہے، اللہ نے آپ کو وہ ذہانت، وہ ہوشیاری، وہ عقل مندی سے نوازا تھا۔ اپنے وقت کا وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کی عقلوں کو ایک پلے کے اوپر رکھ دی جائے اور ایک پلے پہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو رکھا جائے تو ساری دنیا کی عقلوں کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل باری رہے گی۔ اللہ نے اس عقل سے نوازا تھا، ایسی ذہانت اور فطانت۔ اپنے وقت کے کیا تاجر تھے، ریشم کا کپڑا امام اعظم کا بہت بڑا کارخانہ تھا کوفہ کے اندر، تاجر تھے۔ 17 سے 18 سال تک علم و علماء کی مجلس سے رجحان نہیں ہوا تھا۔ امام شافعی کی جب نگاہ پڑی، آپ کو قریب بلایا اور آپ کو حکم دیا، کہا بیٹے میں تیری پیشانی کے اندر عقل مندی اور ہوشیاری زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا بیٹے رسول اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، رسول اللہ کی حدیث کی خدمت میں لگ جا۔ کہا علم دین پڑھنا شروع کر دے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہت بلندی عطا فرمائے گا۔ امام اعظم نے جب سنا نا، سننے کے بعد گھر پر آئے اور اس پہ غور و فکر کیا، کہا کیا کیا جائے۔ پھر امام اعظم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پڑھا، علم تاریخ پڑھی، حدیث پڑھی، علم الانساب پڑھا، تمام علوم، اور مناظرے کے اندر امام اعظم کو بہت مہارت ہوئی۔ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ مگر ایک عورت نے آ کر کے امام اعظم سے فقہ کا مسئلہ پوچھا، کہا نعمان بن ثابت ایک مسئلہ بتا سکتے ہو؟ کہا کیا ہے؟ فقہ کا مسئلہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ فقہ کے اندر میرے پاس اتنی مہارت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کہا فلاں عالم دین کے پاس جائے جو فقہ کے اندر مہارت تامہ رکھنے والے ہیں۔ جب وہ عورت گئی نا، امام اعظم اپنے دل سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، کہا کہ نعمان بن ثابت یہ کیسا علم ہے
کہ جہاں کوئی ایک عورت آ کر کے پوچھے اور اس مسئلے کا جواب نعمان تو نہ دے سکے، نعمان بن ثابت امام اعظم فرماتے ہیں قسم خدا کی اس دین سے پھر جب میں کہا اپنے استاذ حضرت حماد کی بارگاہ میں گیا، کہا ایک روایت کے مطابق 12 سال تک میں نے ایسا فقہ حاصل کیا کہ اپنے وقت کا امام مالک پکار اٹھے، کہا کہ اگر روئے زمین کے اوپر فقیہوں کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ جتنے روئے زمین کے اوپر فقیہ ہے نا وہ سب اولاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور ساری زندگی تقوی شعری میں بسر فرما دی۔ تقوی دیکھے سرسری طور پہ سنے، آپ کے دور کے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار اگر کسی کو دیکھا پورے کوفہ کے اندر تو کہا وہ ایک ہی ذات نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات تھی۔ رمضان شریف کے اندر 61 مرتبہ امام اعظم قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تھے۔ کتنے؟ 61 مرتبہ، صبح ایک قرآن، رات میں قرآن، اور تراویح میں مقتدیوں کے ساتھ میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے امام کی عبادت اور تقوی اور ریاست کا یہ عالم تھا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور 40 سال تک امام اعظم نے ایسے روزے رکھے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ گھر سے کھانا لے کر کے نکلتے، باہر جاتے مدرسے کے طلبہ کو کھلاتے تھے، گھر والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ نعمان بن ثابت باہر جا کر کے کھانا کھاتا ہے، مدرسے کے طلبہ اور عوام کو یہ محسوس ہوتا کہ نعمان بن ثابت گھر سے کھانا کھا کر کے آتے ہیں۔ امام اعظم نے زندگی کے 40 سال ایسے روزے رکھے، کسی کو نہیں بتائے۔ یہ ہمارا امام ہے جس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات میں جب اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ کے بعد جب پہلی رکعت پڑھتے تو ایک رکعت کے اندر 15 پارہ مکمل کر دیا کرتے تھے، اور اتنی یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ انداز تھا۔ امام اعظم کے گھر ہی کے قریب میں ایک یہودی کا مکان تھا، یہودی کا لڑکا دیکھتا تھا رات میں ایک ستون ایک کھمبا کھڑا ہے، مگر جس دن امام اعظم نے دنیا سے پردہ کیا نا، اس نے اپنے باپ سے پوچھا، کہا بابا، کہا کہ یہاں پہ جو سامنے جو کھمبا تھا ستون تھا، کہا وہ کیا گر گیا؟ اس کے باپ نے کہا، یہودی کہتا ہے اپنے بیٹے سے، کہا بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ستون نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کا امام امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکت تھی۔ یہ امام اعظم کا اور امام اعظم کے تقوی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میری گفتگو اسی پر ختم ہوگی کہ امام بخاری کے استاد حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم خود فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے اہل کوفہ میں سے کئی علماء کی صحبت میں رہا، مگر سب سے زیادہ کوفہ کی سرزمین کے اندر تقوی و طہارت اگر دیکھی تو وہ ایک ہی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر دیکھی ہے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں، کہا کہ 1000 علماء کی صحبت میں گیا کوفہ کے اندر، 1000 علماء کی درسگاہوں میں جا کر کے میں نے پڑھا، ان کی خلوت اور جلوت میں رہنے کا موقع مجھے میسر ہوا، کہا مگر سب سے زیادہ تقوی اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات تھی۔ یہ ہمارا امام ایسا امام کہ جس کے تقوی کا یہ عالم تھا، جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا اور شرعی طور کے اوپر بھی امام اعظم اگر قسم کھاتے نا، قسم کھائی جو شریعت میں منع نہیں کیا گیا، مگر امام اعظم جس دین قسم کھاتے اس دین بھی دینار و درہم کا آپ صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ جس کا تقوی ایسا ہو کہ کوفہ کے اندر جب بکریوں کا کوئی چور آیا لے کر کے روانہ ہو گیا، نعمان بن ثابت کے قدموں میں جب آپ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کے پوچھا، کہا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بکری کتنے دن کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ کسی نے کہا امام بکری کی عمر
7 سال تک ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ مریدوں نے، شاگردوں نے پوچھا، کہا حضور کیا بات ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں جو جن بکریوں کی چوری ہوئی ہے، اگر کوفہ کی مارکیٹ کے اندر اس کا گوشت بیچا گیا، اگر وہ گوشت نعمان بن ثابت کے گھر میں آیا، اگر وہ لقمہ نعمان کے حلق سے جا کر کے شکم میں پہنچا، اگر قیامت کے دن رب نے اگر امام اعظم سے پوچھ لیا تو نعمان کیا جواب دے گا؟ ایسا تقویٰ تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا۔ ہمارے امام کے تقوی کی میں کیا بات کروں، ایسا تقوی آج تک ان کے تقوی کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ امام اعظم کا جو بیٹا تھا نا، اس کو ایک قاری کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجا، کہا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے گیا اور قاری صاحب نے پورا قرآن پڑھا دیا تجوید کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ بھی اگر ہمارے بچے کو کوئی پڑھا دے تو استاذ کو تحفہ دیا جاتا ہے، عطیہ دیا جاتا ہے، تحفتاً ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو اس نے قرآن پڑھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے نے جب قرآن مکمل کیا تو 4 لاکھ درہم دیے، اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جس قاری نے اسے قرآن پڑھایا 4 لاکھ درہم کا تحفہ بھیجا۔ اور جب استاذ کے پاس 4 لاکھ درہم گئے نا، استاذ نے لیے ہاتھ میں، کہا 4 لاکھ درہم کس وجہ سے امام صاحب نے بھیجے؟ کہا کہ آپ کا غلام کہتا ہے اس لیے بھیجے کہ آپ نے امام اعظم کے بیٹے کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا۔ تو وہ قاری کہتا ہے، کہا کہ میں نے تو صرف قرآن ہی پڑھایا اور مجھے یہ 4 لاکھ درہم بھیجے؟ کہا اتنی زیادہ رقم؟ غلام نے آ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ وہ مدرسے کا جو قاری ہے نا استاد، جس نے آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھایا، کہا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ رقم مجھے بھیجی۔ امام اعظم نے کہا کل سے میرے بچے کو اس قاری کے پاس مت بھیجنا، کہا کہ جس کے نزدیک قرآن کے مد مقابل وہ درہم کو زیادہ قدر و قیمت دیتا ہو، کہا قسم خدا کی قرآن پڑھانے والے کے ایک لفظ کی بھی میں قیمت ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا ایسا قاری، ایسا عالم کہ جو زیادہ دولت کو اہمیت دیتا ہو، قرآن کو اہمیت نہ دیتا ہو، کہا اس کے پاس میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھے گا۔ یہ تھا امام اعظم کا تقویٰ۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا، وہ مرتبوں سے نوازا تھا کہ تاریخ کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ تابعی 10 صحابہ سے ملاقات ہوئی اور امام اعظم نے شاگرد جو دیے نا امت رسول کو، 1000 مجتہد اور محدث چھوڑے ہیں۔ کتنے؟ 1000۔ اور اپنے وقت کے قاضی القضات چیف جسٹس امام ابو یوسف، وہ اگر شاگرد ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کی تدوین کی، وہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام بخاری کا، بخاری شریف وہ کتاب کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد اگر کوئی عظمت والی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف۔ وہ امام بخاری جنہوں نے پوری بخاری شریف لکھی، وہ اگر شاگرد ہے تو امام اعظم کے پوتے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ نہیں، جو اس نے امام اعظم کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کی، اس سے اگر کسی نے تعلیم حاصل کی ہے تو امام کے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پوتے شاگردوں میں امام بخاری ہو تو پھر ڈائریکٹ جس نے امام اعظم کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ نے اتنے مرتبوں سے نوازا تھا، اتنی بلندیاں دی، مگر کہا گیا نا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ ہمیشہ کہ ہر روز رات میں وہ پورا قرآن مقدس ختم کر لیتے ہیں۔ کہا اس کے اندر پہلی ذات حضرت عثمان غنی کی، دوسری ذات مولا کائنات کی، تیسری ربیع بن زبیر، اور چوتھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ جہاں آج امام اعظم کا مزار اقدس ہے نا، وہاں امام اعظم نے 7000 مرتبہ قرآن مقدس کو ختم کیا ہے۔ کتنی؟ 7۔ اگر آپ اس کا کیلکولیشن کریں، اگر کوئی آدمی اسپیڈ سے قرآن پڑھے، اسپیڈ سے، تو 3 دن میں اس کا ایک قرآن ختم۔ کتنے؟ 3 دن کے اندر
ایک مہینے کے اندر اس کے کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ آپ خود حساب لگائے، 30 دن میں 10 قرآن ختم ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ لگائے ایک مہینے، ایک سال کے اندر آپ اس کا کیلکولیشن کریں گے تو 120۔ جب آپ ملائیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جس امام اعظم سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں دنیا سے پردہ کر لیا، حساب لگانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا کوئی ایسا وقت نہیں تھا، ایک ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں ہمارے امام اعظم نے قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ ہمارے امام ہے۔ 55 حج کیے کتنے، اور آخری حج کیا نا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کر کے امام کہتے ہیں مولا آج کعبے کے دروازے کو کھول دے، تیرا نعمان بن ثابت داخل ہونا چاہتا ہے۔ کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں، امام اعظم اندر پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں مولا تو نے جتنا مال دیا تھا نا، نعمان بن ثابت نے اتنا شکر ادا نہیں کیا، اور مولا کریم تو نے جتنا علم دیا تھا، کہا اس علم کے اوپر نعمان بن ثابت نے عمل نہیں کیا ہے، مولا قیامت کے دن نعمان بن ثابت کو تو بخش دینا۔ مولا کریم آج تو مجھے بتا دے مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، اگر تو خوش ہے تو نعمان بن ثابت خوش ہو کر کے دنیا سے پردہ کر جاہے۔ خانہ کعبہ کی در و دیوار سے آواز آتی ہے، کہا کہ نعمان بن ثابت تم سے تمہارا رب ذوالجلال ضرور خوش ہے۔ یہ ذات کے جس کی رضا، جس سے رب خوش ہو، اس کی گواہی اور شہادت خانہ کعبہ کی دیوار دے، اس کو زمانہ امام اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ یہ امام تھے۔ 1000 سال پہلے داتا علی ہجویری نے لکھا، کہا کہ جب ملک شام میں بلال حبشی کے مزار اقدس پر گیا، بلال حبشی کے مزار پر گیا تھا، وہاں پہ حاضری دی، اس کے بعد نیند آ گئی، سو گیا، کہا رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، آیا تھا بلال حبشی کے دربار میں زیارت، کہا وہ حاضری دینے کے لیے، مگر رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بوڑھے شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے جا رہے تھے۔ حضور نے کہا داتا علی ہجویری جانتا ہے یہ شخص کون ہے؟ داتا علی ہجویری کہتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ حضور نے کہا داتا علی ہجویری یہی مومنوں، کہا یہ حنفیوں کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ ہمارا امام ہے۔ اگر ان کی پیشن گوئیوں پر اگر حضور نے کتنی پیشن گوئی کی، اور یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ حضور کے دربار میں کیا تھا، اللہ کے رسول اسلام کے دربار میں کتنی مقبولیت امام اعظم کو تھی، اتنی مقبولیت تھی کہ امام اعظم نے ایک مرتبہ کلام لکھا عربی کے اندر کہ یا سید السادات جیتو کا پورا کلام لکھا، اور پھر دل کے اندر حسرت یہ تھی کہ میں جاؤں گا مسجد نبوی کے اندر اور پھر حضور علیہ السلام کے دربار میں پڑھوں گا۔ جب پہنچے نا مسجد نبوی شریف کے اندر تو اذان ہو رہی تھی، تو آپ نے دل کے اندر سوچا اب یہ اذان ہو جائے میں وضو کر لوں، وضو کر لینے کے بعد نماز پڑھ کر کے روضہ رسول کے سامنے حاضری دوں گا، اور حاضری دینے کے بعد پھر میں اپنا کلام پیش، اور دل کے اندر یہی تمنا تھی کہ کسی کو نہیں سناؤں گا، اگر سناؤں گا تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے دربار ہی میں اس کا ہدیہ پیش کروں گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ تمنا یہ تھی۔ جب آپ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ابھی مسجد نبوی کے اندر اذان ہو رہی تھی، اذان ابھی مکمل ہوئی، مؤذن نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ لوگوں اب میری بات سنو، میری جانب متوجہ ہو جاؤ۔ جتنے بھی مسجد نبوی کے اندر مصلی تھے سب کے سب لوگ ٹھہر گئے، سارے لوگوں کی اپنی توجہ مؤذن کی جانب کی۔ مؤذن کہتا ہے، کہا آج مجھ سے آپ ایک کلام سنو، اور اس کی زبان سے یہ کلام بلند ہوتا ہے، یا سید السادات جئتو کا پورا کلام جیسے ہی پڑھانا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، آپ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، یہ کلام میں نے لکھا ہے یا پھر اس مؤذن نے لکھا ہے؟ کہا مجھ سے پہلے اس نے پڑھ لیا۔ جب کلام مکمل ہوا نا، امام اعظم مؤذن کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں یہ کلام آپ نے لکھا ہے یا پھر میں نے لکھا ہے؟ وہ مؤذن کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، کہا یہ میں نہیں جانتا ہوں، مگر رات میں جب میں سویا رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، کہا
اکابر صحابہ اکرام کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہی کلام تھا، یا سید السادات جئتک، کہا میں نے جب حضور کی زبان سے یہ کلام سنا، میں نے سوچا کہ آج مسجد نبوی کے تمام مقتدیوں کو بھی یہ کلام سنا دو۔ امام اعظم سن کر کے گشی طاری ہوتی ہے، زمین پر گر جاتے ہیں، کہتے ہیں نعمان تو اتنا بڑا گنہگار پاپی ہو کر کے تیرے کلام کو تجھ سے پڑھنے سے پہلے رسول اللہ خود اپنے صحابہ کی مجلس میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب دیکھیں اتنا علم حاصل کیا، اتنی بلندیوں تک امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، آخر اس کے اندر وہ کون سی ایسا کام، امام اعظم کی ایکٹیویٹیز ایسا کام تھا کہ آج زمانہ صدیاں گزر گئی، لوگ امام اعظم دیکھے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے، پاکستان، ہندوستان، بخارا ہے، وہاں صرف اور صرف آپ کو فقہ حنفی ہی ملے گا، حنفی مسلک ہی سے تعلق رکھنے والے، اتنی شہرت ہوئی۔ اور آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ امام اعظم نے جو علم حاصل کیا تھا، بہت مالدار، ایک امیر کبیر باپ کی اولاد تھے، تاجر، اور ریشم کا اتنا بڑا کارخانہ تھا امام اعظم کا کہ کئی سو کی تعداد میں لوگ امام اعظم کے کارخانے میں آتے اور وہاں کام کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی علم حدیث، علم فقہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہم لوگ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب سنیں ایک طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے، تو ہم کو یہ ایک عالم کی شان، امام اعظم کو ایک عالم کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے جب آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے امام اعظم کا کردار کیسا تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے، میں نے شروع میں کہا 10 سال تک علم فقہ حاصل کیا، مگر دیکھیں مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں نا، یہاں 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، اور اس 2 کے اندر 2 قسمیں اور بھی نکلتی ہے۔ کہا ایک تو امیر ہوگا اسٹوڈنٹ پڑھنے والا، یا تو ایک غریب ہوگا، اور پھر یا تو ایک ذہین ہوگا یا کم ذہین ہوگا، ہوشیار ہوگا، یا پھر ایک دوسری قسم اس کی ہوگی کہ جو ہوشیار نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو ذہین ہوگا ایک تو امیر ہوگا یا تو پھر وہ غریب ہوگا، دونوں میں سے۔ اب مدرسے میں پڑھنے والے بچے، کہا گیا اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اگر اتنی استطاعت رکھتے ہیں، زندگیوں کے اندر اگر سرور نہیں ملتا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہا کہ بہت سارے وظیفے پڑھ لیے پھر بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، کہا کہ رسول اللہ کے گھر مدرسوں میں جاؤ اور ایسے بچوں کو تلاش کرو، کہا کہ جن کے پڑھنے کا انتظام نہ ہو، جن کے گھر کے حالات اچھے نہ ہو، تنگ دستی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، کہا اس بچے کی ذمہ داری خرچہ اپنے اوپر لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر ایسا سکون عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ امام اعظم مالدار تھے نا، امیر، ریشمی کپڑے کے مالدار۔ دیکھیں ہمارے امام نے کیا کیا، مدرسہ ایسا علم حاصل کیا، علم پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو استاد سے کہتے ہیں، کہا کہ حضور میں نے پڑھ لیا، اب میں مدرسہ کیسے قائم کروں گا؟ کہا میں آپ کے استاد اپنی مسند سے کھڑے ہوتے ہیں اور امام اعظم کو قریب بلاتے ہیں، کہا بیٹا نعمان بن ثابت، کہا تجھے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا استاذ کی مسند کے اوپر اگر آج سے کوئی بیٹھے گا تو کہا وہ ابو حنیفہ بیٹھے گا۔ ایسا علم حاصل کیا، مال تھا نا، امیر طالب علم تھے، امیر مالدار، تو انہوں نے مدرسے میں جب پڑھاتے تھے تو امام مالک کا ایک پورا مسلک ہے، اس مسلک کے فالوورز بھی آپ کو ملیں گے، چاروں مسلک برحق ہے، یہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ شافعی مسلک، آپ مالکی اور حنبلی مسلک کو آپ برا کہیں، چاروں مسلک برحق ہے۔ امام ابو مالک جو تھے نا، بچپنا تھا، دیکھیں ایک طالب علم کے لیے امام اعظم کی قربانی دیکھیں۔ امام مالک کی والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں نے ہاتھ پکڑا اور دھوبی کی دکان پر لے کر کے گئی اور دھوبی سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور گھر کے اندر 7 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 7 بیٹی ہے۔ کہا اس سے کپڑا دھلنے کا سلیقہ بتا دو، طریقہ، تاکہ یہ سیکھ جائے
تو اس کو ایک لانڈری کی دکان ہم کھول دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، جس کے پاس لے کر کے کہا اس کو 2-3 درہم ہم دیں گے، اور جب اس کے اندر مہارت آ گئی، ہنر سیکھ لیا آپ کا بیٹا ابو مالک، تو ہم اس کو زیادہ رقم بھی دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام ابو مالک گھر سے ماں کہتی جاؤ بیٹا۔ ایک دن گئے، جب بھی جاتے امام اعظم کے مدرسے کی جانب نگاہ کرتے، ایسے نورانی حسین و جمیل چہرے والے قالا قالا رسول اللہ کے ترانے بلند ہوتے تھے۔ امام ابو مالک کی نگاہ بار بار جاتی۔ دوسرے دن جب نگاہ امام اعظم ابو حنیفہ کے چہرے پہ جب ٹھہری نا، امام اعظم مدرسے سے باہر آئے۔ کہا بیٹا قریب آؤ۔ کہا علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور۔ کہا علم دین حاصل، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، میری 7 بہنیں ہیں، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے جانا ضروری ہے۔ کہا میں ہنر سیکھنے کے لیے۔ کہا گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا کہ خرچ تو میرا گھر کا 4 درہم ہے، ایک روایت کے مطابق 40 درہم۔ امام اعظم کہتے ہیں اب تمہیں اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کہا تمہارے گھر کا جتنا بھی انتظام، کہا اخراجات کا انتظام میں خود کر دوں گا۔ جاتے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے۔ امام اعظم نے ان کی پیشانی سے جان لیا۔ کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا، یہ بچے کو اللہ تعالیٰ بہت عروج و بلندی عطا فرمائے گا۔ علم حاصل کرتے رہے، کرتے رہے۔ پہلی تاریخ آئی نا، تو ماں نے کہا بیٹا، کہا کہ معاوضہ لے کر کے آیا، اجرت میری سیلری لے کر کے۔ امام ابو مالک ماں سے کہتے ہیں ماں، جو کمانے کے لیے مزدور ہو، مزدوری کرنے کے لیے جائے، کہا وہ لے کر کے آئے۔ کہا میں کہاں گیا ہوں؟ کہا میں نے تو کوئی مزدوری نہیں کی۔ کہا میں تو مدرسے میں جاتا تھا اور وہاں علم دین حاصل کیا۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، غصے میں ماں مدرسے میں لے کر کے آئی۔ امام اعظم کے کثیر تعداد میں شاگرد موجود تھے، اور ان تمام شاگردوں کی موجودگی میں امام ابو مالک کی ماں نے امام اعظم کو مخاطب ہو کر کے تلخ لہجے میں کہتی ہے، کہا مولوی، کہا کیا صرف مسائل سے کیا پیٹ بھر سکتا ہے؟ گھر کے اندر 7 بہنیں ہیں، کہا انہیں کون کھلائے گا؟ آپ نے مدرسے میں بٹھا کر کے کیا اس کو مولوی بناؤ گے؟ کہا اس کی زندگی کا فیوچر کیا ہے؟ کہا اس کو آپ نے یہ غلط کیا۔ غصے میں بہت بولی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جو سب جہاں عبادت ریاضت میں کوئی جواب نہیں تھا، وہاں میرا امام صبر و رضا کا بھی ایک پیکر بنا ہوا تھا۔ امام اعظم مسکراتے رہے، سنتے رہے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو امام کہتے ہیں مائیں، کہا کہ آپ کے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ امام ابو مالک کی والدہ کہتی ہے کہ 4 درہم تھا، میں نے بڑھا کر کے زیادہ کہا کہ 40 درہم ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں مائیں، کہا کہ پہلی تاریخ کو آپ کو لینے کے لیے بھی نہیں آنا پڑے گا، کہا اس سے پہلے میرا آدمی آ کر کے آپ کے گھر کے اوپر وہ رقم پہنچا دے گا، بلکہ یہ آپ کے بیٹے کو رسول اللہ کا دین پڑھنے دے۔ کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر کے یہ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ میں حلوہ کھائے گا۔ جب ماں نے سنا تو کہا مولوی ایسی بات کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی کامیابی کیسے ہو سکی؟ امام اعظم نے پڑھایا، امام ابو مالک کو ایسا پڑھایا کہ ایک وقت وہ آیا، امام اعظم نے دنیا سے پردہ کیا۔ پردہ کرنے کے بعد بغداد میں بلایا ہارون رشید نے، اور بلانے کے بعد وہاں کا چیف جسٹس اگر کسی کو بناتا ہے تو وہ امام ابو مالک کو بنایا۔ اور بنانے کے بعد ہارون رشید کی بیوی جو علماء سے محبت کرنے والی تھی، اس نے ایک پیالے کے اندر حلوہ بھیجا اس کے دربار میں۔ امام ابو مالک بھی موجود تھے۔ ہارون رشید کہتا ہے، کہا کہ ابو مالک، کہا قریب آؤ اور تخت کے اس کونے پر آپ بیٹھو، یہاں میں بیٹھتا ہوں۔ اور کہا کہ ساتھ میں حلوہ کھاتے ہیں۔ امام ابو مالک نے ماں سے خط لکھا تھا، کہا ماں، کہا کہ اب حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، کہا کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے بہت ترقیوں سے نوازا ہے، کہا اب تو بھی بغداد چلی آ۔ جب ماں کو خط پہنچا تھا، امام ابو مالک ابھی اس تخت کے اوپر بیٹھے اور ماں کا آنا ہوا۔ آپ کی ماں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے تخت کے اوپر آج میرا ایک بیٹا جو چاروں طرف سے تنگ دستی کی چکی میں پیس رہا تھا، کہا کہ 1 دینار کمانے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی، آج یہ میرا بیٹا بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر کے کہا حلوہ کھا رہا ہے۔ ماں کی ایک ایسی چیخ نکلی اور رونے لگی۔ اس وقت امام ابو مالک کہتے ہیں، کہا ماں تجھے کس چیز نے رلایا؟ آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا، کہا کہ تو آج جو چیف جسٹس بنا ہے، بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھ کر کے جو تو کھانا کھا رہا ہے، کہا کہ اس کے اندر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تیرے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔
تو اگر طالب علم اگر امیر ہو نا تو مدرسے میں اگر ایسے بچے ہو ان کے کتابوں کا اگر انتظام نہیں وہ نہیں تو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. آپ کماتے نہیں ہیں تو مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سبق پڑھا دیں, انہیں سبق یاد کروا دیں. یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی یہ آپ کی مدد ہوگی. دوسرا یہ کہ ایک ذہین ہوتا ہے طالب علم اور ایک کم ذہین ہوتا ہے. آپ دیکھنا دنیاوی فیلڈ یا دینی فیلڈ کے اندر جو زیادہ ذہین بچے ہوتے ہیں نا ان کا ایگو بھی زیادہ ہوتا ہے, تکبر, غرور. آپ کو مبلغ یا پھر دین کے کام کرنے میں جو مدرسے اور اسکول کی لائف میں جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ پھر آگے جا کر کے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اور ہاں اگرچہ کوئی بچہ کند ذہین اور کم ذہین والا بچہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر استاذ کا ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, تعظیم ہوتی ہے. زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ جس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی اور کلاس میں پڑھنے والے ایسے بچے ہر سالانہ ہو یا ششماہی میں فرسٹ نمبر لانے والے تھے, ان لوگوں کے پاس استاذ کا ادب نہیں تھا تو پھر پڑھنے کے بعد وہ زمانے کی ٹھوکریں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور جو بچہ کند ذہین استاذ کا ادب و احترام تھا وہ بچہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے اور اس کا بھی کہ استاذ کہ ایک استاذ سے ایک طالب علم کا رویہ اور انداز, یہ چند میری نصیحتیں آپ سن لیں. دیکھیں مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کی کیا کیا ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ایک طالب علم کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ استاذ کا ادب و احترام کرے اور جس علم کو حاصل کر رہا ہے اس کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے. جو آدمی بھی آپ دیکھیں کمال کو پہنچا ہے, عروج کو پہنچا ہے, وہ تعظیم اور ادب و احترام ہی کی وجہ سے پہنچا ہے. اور آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے جنہوں نے اس اپنے ہر زمانے کے اندر ٹھوکریں کھائی ہے, وہ بد اخلاقی بد کرداری کی وجہ سے ان زمانے کے اندر وہ ذلیل ہوئے ہیں. تو طالب علم کو کیا کرنا ہے؟ استاذ کا ادب. بغیر ادب کے علم فائدہ نہیں دے سکتا ہے. آپ اچھے سے اچھے قابل بن جائے, ہوشیار ہے, مگر پڑھنے والے استاذ کا آپ کے دل کے اندر ادب نہیں ہے نا, فراغت کے بعد آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. سنیں مولائے کائنات باب شہر یار علم و حکمت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا. مولا علی کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا. پھر آگے فرماتے ہیں چاہے تو وہ آدمی مجھے بیچ دے, چاہے تو وہ آدمی اپنی خدمت مجھ سے کروائے, چاہے تو وہ مجھے آزاد بھی کر دے. ایک حرف پڑھانے والے کے لیے مولا علی کہتے ہیں کہا کہ وہ آدمی اگر اس پڑھانے والے کی عظمت کو اجاگر, ہم اور آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, استاذ ہمیں ایک حرف نہیں پڑھاتا ہے, کتنا پڑھاتا ہے کہ قابل بنا دیتا ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو ایک حرف سکھایا وہ دین میں آپ کا روحانی باپ ہے. کیا ہے؟ وہ بھی آپ کا روحانی باپ ہے. ایک مقولہ ہے نا کہ یہ جو نسبی والد ہے ہمارے باپ, جو حقیقی باپ, یہ جو نسبی والد ہے نا, جو وہ عرش سے فرش کے اوپر لے آنے والے ہیں. کون؟ ہمارے نسبی والد جو عرش سے فرش پر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. مگر اسکولوں کے اندر, کالج کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھانے والا ایک ٹیچر اور ایک استاذ جو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو ان کی قدر کرے. ساتھ ساتھ میں کہا گیا کہ استاذ کی تعظیم کے چند آداب. اب میری یہ بات, میری گفتگو سے یہ طلبہ سے میں خاص مخاطب ہوں کہ یہ جتنی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے نہیں, بلکہ اسکول کے اندر اگر آپ پڑھ رہے ہیں, ٹیوشن کے اندر جا رہے ہیں, تو اسکول کے ٹیچر کی بھی تعظیم ادب کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کالج دنیاوی تعلیم کے اندر ایسے کتنے بچے ذہین و فطین تھے جو نہ جانے کالج کے اندر اچھے سے اچھے پرسنٹیج لے آنے والے, مگر
ان کا رویہ اپنے پڑھانے والے ٹیچر، مدرسے میں پڑھنے والے اساتذہ سے اچھا نہیں تھا. اتنے ہوشیار، اتنی ساری ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی آج وہ راستوں پہ، سڑکوں کے اوپر وہ جوتے بیچتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو استاذ کے آداب سنیں. پہلا کہ جس جگہ کے اوپر استاذ بیٹھے اس جگہ کے اوپر طالب علم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. ہوتا ہے نا استاذ کی گدی کے اوپر استاذ نہیں ہے تو بچے آ کر کے کود کر کے کہا میں یہاں بیٹھوں گا. ہمارے علماء فرماتے کہا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. جس راستے پر استاذ چل رہا ہو، جس راستے سے آپ کا ٹیچر اور پڑھانے والا استاذ جا رہا ہو تو کہا اس کے آگے آپ نہ چلے. کہا یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے. کیا؟ اس کے آگے نہ چلے. نمبر 3 کہ استاذ کے پاس جائے تو آپ کو بولنے کی اجازت دے، پھر ہی آپ بولے. ہوتا ہے نا بہت سارے طالب علم کہ آئے فوراً آنے کے بعد استاذ کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو پڑھا رہا، آنے کے بعد فوراً شروع بک بک، کہا یہ اور بڑے آواز سے شروع ہوتے ہیں بچے. مگر کہا گیا ادب یہ ہے کہ استاذ کے پاس جائے، استاذ سے آپ اجازت لے. کہا بولنے کی ہے اجازت، استاذ جب کہے نا ہاں اجازت ہے پھر آپ بولے، یہ ادب ہے. تو یہ علم آپ کو نفع بخش بنے گا، نفع آپ کو پہنچائے گا. نمبر 5 ہر وہ کام کرے کہ جس سے آپ کا استاد خوش ہو. ہرگز ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کا استاد ناراض ہو. چھٹے نمبر پہ استاذ کی اولاد کی بھی تعظیم کرے. استاذ کی اولاد کی بھی تعظیم کرے. بڑے بخارا کے اندر ایک بڑے محدث تھے، لوگوں کو مسجد کے اندر علم حدیث پڑھاتے تھے، مگر مسجد کے دروازے سے کچھ بچے نکلتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے. کہا لوگوں نے پوچھا، کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا اس وجہ سے میں بار بار کھڑا ہوتا ہوں. کہا کہ سامنے میرے استاذ کا بیٹے کا گزر ہوا، اس کے ادب و تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا. اور علم بھی انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو اپنے استاد. امام اعظم ابو حنیفہ جنگل کے اندر امام ظفر اور امام ابو یوسف امام محمد کو لے کر کے بیٹھے تھے. ایک باغ کے اندر کتابیں مطالعہ چل رہا تھا اور ہمارے 2500 کتابیں تھی، نوٹ اس کے اوپر نشانات رکھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک گیند آیا. امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوئے اس گیند کو اٹھا کر کے دے دیا. پھر آیا گیند، امام اعظم پھر کھڑے ہوئے. امام اعظم کے گھٹنوں میں درد موجود تھا. پھر کھڑے ہوئے. شاگرد ہوتے ہیں نا اس طریقے کی حرکت ہو تو کتنے اسٹوڈنٹ استاذ بار بار کھڑا ہو تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے. امام ابو یوسف غصے میں آ گئے. کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ تو بار بار 5 سے 6 مرتبہ آ گیا، آپ بار بار، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ بار بار کھڑے ہوتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ تو ایک بار 5 سے 7 مرتبہ آیا. کہا کہ اگر یہ 100 مرتبہ اگر اس کی گیند میرے پاس آئے گی نا تو کہا میں اٹھ کر کے ابو حنیفہ دے گا، اس لیے کہ یہ میرے استاذ کا پوتا ہے. اور کہا کہ اسی بارگاہ سے ابو حنیفہ نے فیض حاصل کیا ہے، تو ان کے بچے، ان کے پوتوں کی تعظیم کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. یہ تھے امام اعظم. علم حاصل کیا نا تو ساتھ میں ادب تھا تو اتنے عروج تک پہنچے. آخری بات، علامہ شمس الائمہ حلوانی خود فرماتے ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں کہ کسی سفر میں جانا پڑا. دیکھیں طلبہ مجھ سے مخاطب رہے، وہ استاذ جا رہے تھے، سفر میں جانا ہوا تو جس بستی کے اندر ان کا گزر ہوا نا وہاں بہت سارے طلبہ آئے ملنے کے لیے استاذ سے. آج تو ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ لیا نا 20 صورتیں یاد ہو گئی تو ایگو مضبوط. کہا کہ ہم استاذ سے کیسے ملے؟ مسجد میں اگر امامت کر لی، چند مقتدی ہو گئے، کہا استاذ کا ہاتھ چومیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے. لوگوں کا یہ سوچ، یہ کم علمی کی وجہ سے. مگر ایسی سوچ رکھنے والے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اب میری یہ ساری تقریر کا نچوڑ وہ دیکھیں، یہ شمس الائمہ علامہ حلوانی بڑے امام ہیں. وہ جب گزرے تو سارے شاگرد آئے ملنے کے لیے. ایک شاگرد نہیں آیا ملنے کے لیے آپ سے، اس لیے نہیں آیا وہ اپنی ماں کی خدمت میں تھا. دوسری مرتبہ جب گزر ہوا نا تو علامہ حلوانی نے ان سے پوچھا، کہا بیٹا، کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ استاذ میں اپنی ماں کی خدمت میں تھا. استاذ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہا ماں کی خدمت کرے گا نا تو کہا اللہ تجھے روزی بھی دے گا اور طویل عمر بھی عطا فرمائے گا. مگر بیٹا اس بات کو یاد رکھنا، اگر تو نے استاذ کا حق ادا نہیں کیا
تو تجھے طلبہ کی روشنی کبھی تجھے نصیب نہیں ہوگی. یعنی تیرے سامنے تو مسند کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھا اور تیرے سامنے سینکڑوں بچے پڑھنے والے ہو. کہا وہ برکت اور یہ سعادت مندی تجھے کبھی نہیں ملے گی. زمانے نے دیکھا اپنے وقت کا وہ آپ کا شاگرد بڑا ذہین و فطین تھا. اللہ نے مال بھی دیا, دولت بھی دی, شہرت دی, مگر کبھی اس کو مدرسے میں مسند کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھانے کا موقع نہیں ملا. اس لیے استاذ کی تعظیم کرے, ادب کرے. بغیر تعظیم اور ادب کے کچھ نہیں مل. پہلے اور سن لے, جس طالب علم سے استاذ کو تکلیف پہنچے نا, طالب علم بار بار جس کی ایکٹیویٹیز ہے کہ استاذ کو تکلیف, اسکول کے ٹیچر کو تکلیف, تو لوگ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے, کہا اس کی مذاق اڑائی, بچوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق اڑا رہی, تو وہ سمجھتا ہے میں ہوشیار ہوں, عقل مند ہوں, ٹیوشن کے اندر یہ کیا وہ کیا, وہ ہوشیار سمجھتا ہے. مگر وہ پڑھنے کے بعد جب نکلتا ہے تو پھر اس کو اس کا علم کوئی فائدہ, اس کا ایجوکیشن اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. پہلے دیکھیں کہ خلیفہ ہارون رشید کا جو بیٹا, پہلے کے جو بادشاہ بھی ہوتے تھے وہ بھی اپنے بیٹے کو استاذ کے ادب کی تعلیم دیتے تھے. استاذ کا ادب. ہارون رشید کا بیٹا علامہ اصمعی رحمت اللہ کے پاس جب پڑھنے کے لیے گیا, پڑھتا تھا علم. ہارون رشید کو ایک دن ہوا کہ چلو میں اپنے بیٹے کی تلاش تو لوں کہ وہ کس حالت میں ہے. گیا تو دیکھا کہ وہ علامہ اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کے لیے جھکے ہوئے تھے اور ہارون رشید کا بیٹا لوٹا لے کر کے پانی ڈال رہا تھا. ہوتا ہے نا ہماری سوچ ہے, کہا کہ مدرسوں کہا کہ پڑھنے والے استاذ کی یہ خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسکول کے ٹیچر کہا ادب کرنے کی, یہ ہماری ایک سوچ ہے. اس لیے کہ دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ, لوگوں کے نظریات بھی بدل رہے ہیں. ہارون رشید نے جب دیکھا تو کہا استاذ سے, کہا کہ استاذ آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر ابھی بہت ساری کمی ہے. استاذ نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے, استاذ یہ سمجھے کہ بادشاہ کا بیٹا میری خدمت کر رہا ہے نا, تو کہا استاذ کو یہ برا لگا ہے, اس لیے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر کمی ہے. اس نے کہا, استاذ کے اندر ایک دہشت طاری ہو گئی. ہارون رشید کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر کمی ہے. کہا اس لیے میرا بیٹا جو پانی ڈال رہا ہے اس وجہ سے نہیں, کہا کہ میرے بیٹے کو صرف پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کہا کہ میرا بیٹے کو ضرورت تو یہ ہے ایک ہاتھ سے پانی ڈالے, دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر دھلانا بھی شروع کر دے. کہا تب جا کر کے آپ کی تعلیم و تربیت مکمل ہوگی. بادشاہوں کے اندر بھی یہ تھا کہ اپنے بچوں کو کہتے کہ اپنے استاذ کی تعظیم کرے. تو یہ ذہن کبھی بھی, میری ساری تقریر کا نچوڑ, امام اعظم کو جو اتنی بلندیاں ملی, استاذ کا اتنا ادب. آپ ایسا کوئی کوفہ کے اندر ایسا کوئی دین نہیں گزرا کہ مارکیٹ کے اندر امام اعظم گئے اور اپنے استاذوں کا خیال نہ رکھا ہو. استاذوں سے ایسی محبت, ایسا پیار. اللہ نے اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو بنا دیا. تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم آپ کو اس وقت فائدہ دے گا کہ دنیاوی ٹیچر. دیکھیں ہم لوگوں نے جہاں سے علم حاصل کیا ہے, ہمارے اساتذہ جس سے ہم نے حفظ, بڑے بڑے علماء محدثان نظام کہ انگلش ٹیچر ہمارے استاد ہم سے خود کہتے تھے, کہا کہ جو پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو, کہا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے بعد چھٹی کے دنوں میں شعبان میں, کہا میں ہم لوگ اپنے علاقے میں یو پی وغیرہ میں کہا جاتے ہیں, تو کہا جن اساتذہ جو انگلش پڑھانے والے ٹیچر, کہا ان کے پاس جا کر کے صرف ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتے, کہا کہ ان کا ادب و احترام کا یہ حال ہے, کہا کہ وہاں جا کر کے ہاتھ کا بوسہ تو لیتے ہیں, کہا کہ ان کے کپڑے آج بھی جا کر کے ہم اپنے ہاتھوں سے دھلتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ اور دین اسلام کا علم نہیں دیا, دنیا کی تعلیم دینے والے ٹیچر کا بھی ادب و احترام اتنا تھا ہمارے اسلاف کے اندر. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں, جب علم کے ساتھ ساتھ ادب ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوا کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں گے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو مولا کریم تمام سامعین آنے والے سب کو امام اعظم ابو حنیفہ کے فیوز و برکات سے مولا کریم مالا مال فرمائے. مولا کریم تمام طلبہ علوم نبیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے میں علم دین مولا تیری رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مولا کریم مدرسہ امام اعظم میں
محبت کی نظر سے دیکھنے والے، دام درہم میں جس طریقے سے حصہ لینے والے ان تمام سامعین کی مولا کریم ان کی عمر میں، علم میں، عمر میں، کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔